أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیں، بہت سارے لوگ توہین رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی فرانس کے با اختیار اور رسپانسبل بندے نے کہا ہے اس کے خلاف بھرم ہوئے ہیں، اور یہ بھسم ہونا، تکلیف ہونا ایک جائز بات ہے. ہمیں کچھ 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر عمل کر کے اس معاملے کو رکوانا ضروری ہوگا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے تمام جو غیر مسلم آئٹمس ہیں یا جو پروڈکٹس ہیں، وہ صرف جب یہ توحید رسالت ہوتی ہے تبھی نہیں، بلکہ جب بھی خریدنے جائیں آپ نان مسلم آئٹم لیں ہی نہیں. مسلمان اگر صرف ایک غیر مسلم مصنوعات خریدنا ہی چھوڑ دیں تو تقریباً اقتصادی طور پر مسلمان ہی قوی ہوں گے، کیونکہ اس کے متبادل ظاہر ہے وہ مسلمان آئٹمس ہی خریدیں گے. اس لیے اکانومی مسلمانوں کی بڑھے گی. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کی ہماری جو بھی اختلافات ہیں نان مسلم سے، سب سے پہلے تو پیس پروسیس ہونا بہت ضروری ہے، اور پیس پروسیس کے لیے ہمارے اسٹریٹجک پلانز ہونا بہت ضروری ہے. ان اسٹریٹجک پلانز میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پلانز میں 10 سال 20 سال کے پلانز میں آہستہ آہستہ سیلف پروڈکٹیوٹی پر چلے جائیں، اور ہم اپنی خود کی مصنوعات بنائیں اور ایک دوسرے سے خریدیں اور خود کفیل ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی جو ایسی چیز مجبوراً جو خریدنی پڑتی ہے لائف میں، وہ آپ خریدنا بند ہو جائیں گے غیر مسلم مصنوعات. ایک تو یہ ہوگا جو کہ اکنامک بائیکاٹ ہے، یعنی کہ وہ ایسا جہاد اور جنگ ہے جو آپ بغیر ہتھیار اٹھائے ہوئے صرف گھر میں بیٹھے جو بھی چیز خرید رہے ہیں اس کے بیس پر آپ جو ہیں یہ اکنامک وار جی جائیں گے، اور یہ گارنٹی والی بات ہے. سیکنڈلی، جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں آپ کے کردار میں، آپ کے افعال میں، آپ کے ظاہر شکل میں نظر آنی چاہیے. یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. یہ نہیں کہ ہم سارا سال جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ، یہ بھی تضاد ہی ہے نا، تضاد ہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خلاف ورزی نہیں کریں، آپ توہین رسالت پر بات نہیں کریں، آپ کریں، لیکن تھوڑا سا اپنے کردار میں بھی وہ چیزیں لانا ضروری ہے. پھر جو بھی مثلا کمپلینز ہیں اس طرح کی، آج کل ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور، اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہمیں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، کوئی بھی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ ایک بندہ جو بھی کہہ رہا ہے اس پر سارے دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ اس نے غلط کہا. ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ دیکھیں، ہم مسلمان تبھی ہوتے ہیں جب ہم اس چیز پر ایمان لے آئیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے مقدس ہیں اور بہت قابل احترام ہیں، اور ہم مسلمان پلٹ کے یعنی سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے ہم اس چیز کو بھی ہمارے دین نے کہا ہے کہ مانیں کہ آپ تمام انبیاء پر ایمان لائے. تو ہم ایمان لاتے ہیں تو جا کر ہم مسلمان ہوتے ہیں. اگر دنیا کو یہ بھی میسج پہنچا دیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کے پیچھے ہمارے میسیجز جو ہیں
وہ جتنے بھی ہیں ان کے پیچھے ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم ان کی شان میں گستاخی مسلمانوں سے آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ تو ہم بھی جیسے موزز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہے، ان کو ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کو بہت محترم سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی شان میں گستاخی کا سوچنا تو دور کی بات ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ، یعنی ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ بوم کا فائدہ جیسے اٹھاتا ہے بندہ، تو یہ ایک طرح کا نقصان اور سب کو متنفر کرنے کے لیے، اور یہ جو ایک آپ کی امیج کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اچھے مسلمان کی، اس کو ہمیشہ تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ساری دنیا میں جب انہوں نے توہین رسالت کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا ہے کہ سارے زمانے نے دیکھا ہے۔ جو اللہ نے حشر کرنا وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر ان کو بائیکاٹ کر کے، ان کے آئیڈیز میں جا کر، وہ باقاعدہ سسٹمز میں جا کے ہم ان کے خلاف کمپلین کریں، اور فلاں پوسٹس پر کمپلین کریں تاکہ ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کام کریں، آج کل دنیا میں کامیابی قوموں کی ڈیجیٹل دور کے تقاضے اور اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے، اس پر بہت زیادہ منحصر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی انٹرنیٹ کے حوالے سے چیزیں سیکھیں، سوشل میڈیا میں کیا رولز ریگولیشنز ہیں سیکھیں، اور ہم ہر قسم کا بائیکاٹ کر سکیں۔ اپنی مصنوعات کو زیادہ مہنگے داموں ملنے کی وجہ سے یورپ اور دوسرے ممالک میں مت سیل کریں، خود بخود ان کو بھی پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کا یا مسلمان ممالک کے جو کافی فوڈ آئٹمز ایسے ہیں جو کہ بہت حد تک اب یورپ اور کافی دوسری جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی ایسی چیزیں ہیں، جب ہم ان کی چیزیں نہیں لیں گے اور اپنی چیزیں ہم انہیں نہیں دیں گے تو آٹومیٹیکلی اکنامک بائیکاٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کون باہمت بندہ ہے جو یہ قدم اٹھائے گا، اور وہ کون بندہ ہے جو اگر وہ قدم نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم اچھی بات کو یا جو صحیح رستہ ہے اس کو وہ آگے فارورڈ کر سکیں اور لوگوں تک پہنچیں۔